اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ لوگوں نے مذاہب کو عبادت کا نام دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا نام دیا تاکہ مکمل زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق رہے۔ دنیا میں جتنی رشتہ داریاں ہیں ان سب میں ایک اعلیٰ رشتہ اللہ اور بندے کے درمیان بھی۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بندگی کا رشتہ ہے، اور بندگی کے جو طریقے اور جو آداب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے وہی اصل میں بندگی ہیں۔ ان کے علاوہ جو طریقہ کار رائج کیے گئے یا آنے والے دور میں کچھ لوگ نئے طریقے ایجاد کرنا چاہتے ہیں ان کو بندگی کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنے بندے سے کب راضی ہوتے ہیں، کیسے راضی ہوتے ہیں، اس کے لیے پیشن گوئی، اس کی نشانیاں، اس کی گفتگو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عام لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کامیاب ہو رہا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ کسی بندے کا زیادہ خوبصورت ہونا اس کے اللہ سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ دولت مند ہے اور اس کا کام روزانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کسی کی اولاد بہت قابل ہے اور وہ اپنی اولاد پہ فخر کرتا ہے تو اس کا مطلب ابھی یہ نہیں ہوا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کوئی حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا ہے اور اس کا حکم چل رہا ہے رعایا کے اوپر تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اب خدا مجھ سے راضی ہو گیا ہے تو ابھی یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو طاقت دے کے بھی، علم دے کے بھی، شہرت دے کے بھی، ہر طریقے سے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اس آزمائش کے دوران اپنے رب کی رضا میں شامل ہے کہ نہیں ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک بندہ دولت مند بھی ہے، اس کی اولاد بھی بہت اچھی ہے، نام بھی اس کے پاس بہت ہے، پیسہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے سب کچھ دے کے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا تو اس کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو اس کا مطلب خدا اس سے ناراض ہے۔ اللہ کی خوشنودگی اور ناراضگی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو ایک رشتہ ہے نا وہ رشتہ ہے بندگی کا۔ اب وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے؟ کیا دولت آنے کے بعد بھی بندگی کا رشتہ طاقتور ہے؟ کیا بہترین اولاد کی نعمت کے بعد بھی بندگی کا رشتہ طاقتور ہے؟ کیا اچھی صحت کے باوجود بندگی کا رشتہ طاقتور ہے؟ اگر رشتہ بندگی طاقتور ہے اور وہ بندہ اپنے رب کی حضور ہر حال میں شکر گزاری کا سجدہ کر رہا ہے تب تو اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بنا نماز کے ترقی کر رہا ہوں، میں بنا سجدے کے ترقی کر رہا ہوں تو دنیاوی ترقی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معیار اور ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے معیار پہ بندے کو ناپتے ہیں، دولت کے معیار پر نہیں ناپتے۔ دنیا کی تو خدا کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے
سجدے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہر حالت میں میری بندگی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دل کو دیکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہو، اور پھر جب یہ گناہ کرنے کے بعد اتراتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ پکڑ نہیں آ رہی تو اللہ راضی نہیں ہے۔ اس دل میں سے گناہ کا احساس مر جانا، گناہ کا احساس ختم ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ اگر دل میں احساس گناہ زندہ ہو، دل میں یہ بات باقی ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کے ساتھ رب اب راضی ہے کہ اس کو توبہ کی، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے اس کو موقع عطا کیا کہ تم اپنی غلطی کو تسلیم کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ مسجد تک آ جانا یا گھر میں رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت سجدہ کرنا، جب دل میں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کن دلوں میں اذان ہوتی ہے جی؟ کن کے دلوں کے اندر اذان ہوتی ہے تہجد کی نماز کی؟ پانچوں اذانیں تو مؤذن دیتا ہے، لیکن تہجد کی اذان تو دل میں ہوتی، کن کے دل میں ہوتی ہے؟ ان دلوں میں جو پاک ہیں، ان دلوں میں جن میں کینہ نہیں ہے، ان دلوں میں جن میں غیبت نہیں ہے، ان دلوں میں جن میں برائی نہیں ہے، ان دلوں میں جن میں گندے ارادے نہیں پنپتے، ان دلوں میں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، ان پاکیزہ دلوں کے اندر تہجد کی جب اذان ہوتی ہے، پھر اپنا بندہ اپنے رب کے لیے اٹھتا ہے۔ اس رشتے کو رشتہ بندگی کی معراج کہتے ہیں۔ وہ رشتہ بندگی کی معراج ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آج کے دور میں لوگ نماز پڑھنے کو طبیعت نہ چاہے اور پھر کہیں اللہ کی مدد ہمارے لیے آ جائے، قرآن کھولنے کو طبیعت نہ چاہے پھر کہیں اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے، اور لوگ جاتے ہیں ولیوں کے پاس، لوگ جاتے ہیں مولویوں کے پاس کہ جناب ہمیں کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی دھاگا بنا دیجئے، کوئی ہمارا کام بن جائے۔ کبھی ڈاکٹر کو بھی تو جا کے کہہ دینا کہ آپ ہمارے لیے دوائی دے دیں تاکہ ہم اس دوائی کو لفافے میں ڈال کے گھر کی دیوار پر ٹانگ دیں۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ آپ کو اگر طبیعت خراب ہے اور آپ کا صاحبزادہ یا آپ کا بیوی بچے جائیں بولے میرے انجیکشن لگا دیں کہ ہمارے گھر میں فلاں بندے کی طبیعت خراب ہے، اس کا بخار اتر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا وہ؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ پھر یہ بات کس نے سمجھائی کہ بیماری ہماری روح کو لگی ہوئی ہو تو صرف دوسرے کے قلم سے حل ہو جائے گی؟ جب تک بندہ خود رجوع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندے کو اس بات کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں خود اس قابل بنایا کہ ہم اس بات کا اندازہ اکیلے بیٹھ کر لگا سکیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ بے ایمانی کرتے ہوئے اگر دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ ٹھگی مارنے کے وقت دل میں ذرا سی بھی یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ میں کام غلط کرنے جا رہا ہوں، اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے۔ مسجد کے آگے سے نکلتے ہوئے نماز پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی تو اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے۔